الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، ایک مرتبہ عظمت سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بزرگوں اور دینی بھائیوں، انسان کو گناہوں سے بچانے والی صرف ایک چیز ہے، اور وہ ہے خوف خدا۔ دنیا میں آدمی گناہ کرنے سے کب بچتا ہے، ڈرتا ہے؟ اسے یہ ڈر نہ ہو، اسے ڈر ہوتا ہے کہ میرے اس کام کا کسی کو علم نہ ہو جائے، میں جو گناہ کرتا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، میں جو کام کر رہا ہوں اس پر کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے والد صاحب، میرے ابا تو مجھے نہیں دیکھتے، میرے رشتہ دار تو مجھے نہیں دیکھ رہے۔ وہ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ کامیاب طریقے سے گناہ کرنے کی پلاننگ بناتا ہے کہ ایسی جگہ گناہ کروں گا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کسی کی نظر نہ لگے، کیمرہ فٹ نہ ہو، میں کیمرے کی نظر میں بھی نہ آ جاؤں۔ تو دنیا کے ایک معمولی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے مخلوق کا ڈر ہوتا ہے، کوئی میرے گاؤں والے دیکھ لیں گے، محلے والے دیکھ لیں گے، رشتہ دار دیکھ لیں گے۔ یہ ڈر ہمیشہ ہمیشہ دل میں رہتا ہے۔ جس کام کو کرتے وقت دل میں ڈر پیدا ہو، سمجھ لیجئے کہ وہ کام گناہ والا ہے۔ جو بھی کام آپ کریں گے، اس کام کے کرنے میں اگر دل میں ڈر محسوس ہوتا ہے، چاہے مخلوق کا ہو یا خالق کا ہو، تو وہ کام گناہ کہلاتا ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ گناہ کسے کہتے ہیں، اور موجودہ دور میں تو چاروں طرف گناہوں کا جال بچھا ہے۔ انٹرنیٹ کی ایک بڑی دنیا، نیٹ کس کو کہتے؟ جال، جال بچھی ہوئی ہے گناہوں کی۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے لوگوں کو گھر سے باہر نکلنا پڑتا تھا کہ بھائی گھر سے باہر جائیں گے گناہ ہوگا، فلاں ہوگا، بد نگاہی ہوگی، کان سے غلط سنا جائے گا۔ اب یہ ساری چیزیں گھر میں آ گئی۔ پہلے تو لوگ ٹی وی کو برا سمجھتے تھے،
کہ بھائی یہ ٹی وی بری چیز ہے، فحاشی والی چیز ہے، عریانیت والی چیز ہے، اس پر ایسے پروگرام بتائے جاتے ہیں. وہ ساری چیزیں اب موبائل کے اندر آ گئی. اب آدمی چھپ چھپ کر گناہ کرتا ہے. گناہ کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل پہ گناہ کر رہا ہے. آنکھوں کے گناہ، کان کے گناہ، دل دماغ پر بھی اس کا غلط اثر ہوتا ہے. اور یہ موبائل کی دنیا ایسی ہے جس نے ہمارے معاشرے کو ختم کر دیا، تباہ کر دیا. کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہے. یہ چھوٹا سا ڈبہ ہے 6 انچ والا، یہ انسان کی دنیا بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے. اور اس میں اس سے کوئی خالی نہیں، کوئی بری نہیں ہے. اور اس میں بھی فنگر لاک، آئی لاک، جس کے موبائل میں لاک ہو سمجھو اندر میں کچھ گڑبڑ گھوٹالا ہے، وہ موبائل ٹچ کرنے نہیں دیتا ہے. نہیں میں موبائل نہیں دوں گا، ذرا لاک کھول اس کا. نہیں لاک نہیں کھولوں گا، پرائیویسی ہے. تو سمجھئے کہ اندر گناہوں کا اڈا ہے. جس کا دل صاف ہو، جس کا ایمان صاف ہو، یہ موبائل پڑا ہے میرا، کھول دیجئے، دیکھیے جو اندر دیکھنا ہو دیکھیے. وہ آدمی دے دیتا ہے سامنے والے. لاک کیا ہے؟ اگر لاک لگایا بھی ہے کہ چلو بھائی لاک لگایا ہے سیفٹی کے لیے، اس کا یہ نمبر ہے لاک کا، یہ کھول لو، یا میری فنگر لگا دیتا ہوں، لاک کھول لو. اب تو ہسبینڈ وائف کو اپنا لاک نہیں دیتی ہے، اور وائف اپنے ہسبینڈ کو بھی اپنا لاک نہیں بتاتی. سب کی پرائیویسی. اللہ حفاظت کرے، بڑا فتنہ. اور اسی موبائل نے، فیس بک نے، انٹرنیٹ نے سب تباہ کر دیا. کہتے ہیں نا کہ جب رمضان آتا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار. فرماتے ہیں کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے کلوز ہو جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. شیاطین باندھ دیے جاتے ہیں. پھر بھی گناہ کیوں ہو رہے؟ شیطان تو قید ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ موبائل کی دنیا ہے. یوٹیوب پر دیکھو تو گناہ ہی گناہ، فیس بک اٹھا کر دیکھ لو دنیا بھر کے گناہ. انسٹاگرام، فیس بک، کیا کیا نکال دے معلوم نہیں، اسنیپ چیٹ، نئے ایپ ڈھونڈتے اب تو سب کہ اور سیکریٹ میں جاؤ، اور سیکریٹ میں جاؤ. سیکریٹ کرتے کرتے زندگی تباہ برباد ہو گئی. الامان والحفیظ، روزانہ اپنے ایمان کی حفاظت کی اللہ سے دعا مانگو. بڑا نازک دور ہے، ہم جس دور سے گزرتے ہیں نا، بڑا نازک دور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی دوری بنتی جائے گی، ہم قیامت سے اتنا نزدیک پہنچ رہے ہیں. وہ خیر القرون قرنی جمعہ کے خطبے میں آتا ہے، فرماتے حضور کہ میرا زمانہ، میرا دور بہترین دور ہے. پھر ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس دور سے جو دور قریب ہوگا، جو زمانہ قریب ہوگا وہ بہتر ہوگا. لیکن ہم تو 1400 سال سے 1450 سال کے قریب پہنچ گئے. اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، نئے فتنے روزانہ وجود میں آ رہے. ہر جگہ ایمان کے سودے ہیں اور ایمان کے لٹیرے، ایمان کے حملہ ور ہر جگہ کھڑے ہیں. کسی طرح سے ایمان لوٹ لیا جائے. شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. موبائل کے اندر یوٹیوب ہے بڑا شیطان، فیس بک ہے، یہ ساری انٹرنیٹ کی خباثت اندر بھری ہوئی ہے. نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ انٹرنیٹ ایسی چیز ہے، آپ یقین مانیے کہ ہمارے ایک رشتہ دار تھے کچھ سال پہلے، یہی رمضان میں، وہ شاید مجھے وہاں لیسٹر ڈراپ کرنے کے لیے آ رہے تھے، چھوڑنے کے لیے.
تو راستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ انٹرنیٹ کیسی چیز ہے کہ آپ جو بھی بولتے ہو نا، موبائل بند ہے آپ کا، لیکن آپ جس ٹاپک پہ بات کرتے ہو فوراً اندر آپ چیک کریں گے تو اسی ٹاپک کی ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پر ملے گی، فیس بک پر آ جائے گی۔ ہم بات کر رہے تھے جس چیز کی، تو میں نے جائزے کے لیے ٹرائی تو کرو، دیکھو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ہے یا نہیں۔ تو ہم نے جو بات چھیڑی تھی اس پر میں نے کھول کر دیکھا یوٹیوب میں، تو اسی چیز سے لگی ہوئی سب باتیں اندر میں آ رہی ہے۔ ہم نے جو بات کی اسی کے ضمن کے سارے مضمون، سارے ویڈیوز اندر میں مل رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات کی تو یہ تو اتنا جلدی یہ آپ کی باتوں کو بھی کیچ کرتا ہے، تو یہ آپ کے دل دماغ پر کتنا اثر کرتا ہوگا۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ جو پہلے لوگ تنہائی سے ڈرتے تھے نا تنہائی سے، وہ ڈر لگتا ہے۔ آج بھی گاؤں میں دیہات میں چلے جاؤ، મને તો બીક લાગે કે આ રસ્તો તો બહુ ડેન્જર છે, રાતના તો એટલેથી 12 વાગે પછી તો જવાય જ નહીં, એમ કે બહુ બીક લાગે। જિન્નાતનો સાયો છે ને ડાકણ ને બલા ને सब बला अपने अंदर घुसी है, कोई बला नहीं। ये दिल बिगड़ा हुआ है, सब बिगाड़ अंदर है। तो पहले तन्हाई से लोग डरते थे और आज लोग तन्हाई पसंद करते हैं गुनाह करने के लिए। किसी को कहो कि तू यहां बैठ, मैं 3-4 घंटे के बाद आता हूं, तो कहेगा कि नो प्रॉब्लम, मैं हूं, मेरी मोबाइल की दुनिया है। वो 3-4 घंटे मोबाइल पे, फेसबुक पे ऐसे निकाल देता है कि पता भी उसको नहीं चलता है। अभी तो फेसबुक पे होता है, वो सामने वाला आदमी 3 घंटे बाद आया है, पूछता है कि बहुत जल्दी आ भी जाएंगे, अरे भाई 3 घंटे हुए मुझे आने में। तो मोबाइल की दुनिया इतनी खतरनाक चीज है, आदमी जितना डीप जाता है, जितना गहराई में जाता है, उसका ईमान दांव से चला जाता है, उसकी रूहानियत, सुकून खत्म हो जाता है। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है, फायदा कुछ भी नहीं है, गुनाहों के, आंखों के गुनाह हो रहे। कुरान करीम में अल्लाह ने आंखों के गुनाह से रोका, ये आंखों के गुनाह मत करो, जुबान के गुनाह मत करो, कान के गुनाह मत करो। यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम आंखों से गुनाह तो कर लेते हो, समझते हो कि कोई देखने वाला नहीं, लेकिन फरमाते हैं कि अल्लाह की जात वो जात है जो दिलों के भेद को भी जानती है, तुम्हारी आंखों की नक्लो हरकत को भी वो जानती है। क्या करते हो तुम? हाँ, चंद दोस्त बैठे होते हैं ऐसे आपस में, या खड़े होते हैं चौराहे पर, नुक्कड़ पर, कहीं भी, सामने से अगर कोई गैर महरम जाती है, खूबसूरत है लड़की, कोई जवान, तो बात तो इधर कर रहा है दोस्तों के साथ, लेकिन नजर तिरछी। कहते कि शरम कर, शरम, रमजान नो महीनो, अल्लाह भाई जान जोईने નથી જોતો, એ તો नजर पड़ी गई मारी ने, पहली नजर माफ है, वो ऐसा कहते। फिर हीला भी, मसला भी मालूम, ये तो अचानक नजर पड़ी जाए तो माफ है इनके, पहली नजर माफ। तो पहली नजर वो अचानक गिर जाए तो उसको फौरन हटा लो तो माफ है। ये तो पहली मर्तबा में नजर में 5 मिनट तक उसको देखेगा, जब तक वो टर्न नहीं लेगी वहां से, यू टर्न, वहां तक उसको छोड़कर आएगा, निगाहों के जरिए रास्ता उसको पूरा बताएगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं यअलमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फिस सुदूर। आंखों के गुनाहों से बच जाओ, अल्लाह ताला ईमान का नूर अता फरमाएंगे, ईमान की हलावत नसीब करेंगे। ऐसे उसको देखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए चश्मा पहनने की जरूरत पड़ती है। देखा तो नहीं है कि चश्मो पहनू पड़े तो ज एम के मस्ती तो देखाय ने। वो कई लड़की जाएगी तो उसको दूर से भी पहचान लेके, तो पेला तानी है, तो उसमें उसको चश्मे की जरूरत नहीं है। तो क्या अल्लाह ने आंख इसलिए अता फरमाई कि ये आंख गैर महरम की तरफ जाएगी, ये आंख मोबाइल के अंदर, टीवी के अंदर प्रोग्राम देखेगी, सीरियल देखेगी,
نہیں، آنکھ اللہ نے اس لیے عطا فرمائی اللہ کا قرآن پڑھو. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری رات ہوتی ہے تو گڈ نائٹ کیسے؟ بھائی حضور نے تو دعا بتائی، رات کو سوتے وقت بستر پر جاؤ، درود شریف پڑھو، جو معمولات ہیں وہ پڑھو، آیت الکرسی پڑھو اور دعا پڑھو، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ تیرے نام پر سوتا ہوں اور زندہ بھی اٹھوں گا تو تیرے نام پر، مرنا بھی تیرے نام سے اور جینا بھی تیرے نام سے. یہ دعا ہمیں سکھائے، اس کی پابندی ہونی چاہیے. لیکن ظلم یہ ہے کہ ہماری رات ہوتی ہے، آخری عمل ہمارا موبائل ہاتھ سے، وہ نیند آنکھ میں لگی پھر بھی چھوٹتا نہیں ہے، آنکھ بند ہو رہی ہے تو بھی جیسے ویسے وہ موبائل آنکھ سے ہاتھ سے چھوڑتا ہے. یہ آخری عمل ہوا ہمارا. پھر جب صبح ہوگی، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں موت کے بعد زندہ کیا. النوم اخو الموت، کہ نیند یہ بھی موت کی بہن ہے. سوئے تھے تو آدمی سویا رہ جاتا ہے، اگر صبح نہیں اٹھتا تو ہم کیا کر لیتے؟ اس لیے دعا بتائی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، احیانا بعد ما ماتنا، کہ جس نے ہمیں موت کے بعد پھر زندگی عطا فرمائی، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور بالآخر ایک دن ہمیں اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صبح اٹھنے کے بعد یہ ہونا چاہیے، گڈ مارننگ میں دعا سکھائی اللہ کے نبی نے. لیکن ہمارا عمل، آنکھ ابھی کھلی نہیں ہے اور ہاتھ سے ایسے تلاشتا ہے. بھائی کیا ہے، امبانی کا کچھ خزانہ ہے تیرے پاس؟ موبائل سیدھا، آدھی آنکھ کھلی ہے آدھی بند ہے، دیکھتا ہے کس کا میسج آیا ہے. نہیں تیرا بزنس لاس ہو جائے گا. بالکل فرصت یا ہے، فارغ ہے. اب اٹھنے کے بعد پہلے دعا پڑھ، سیدھا اپنی آنکھ کھول، بیدار ہو جا، لیکن سیدھا پہلا عمل موبائل کا، کس کا میسج آیا. اللہ کے بندے، اللہ نے قرآن کریم میں تیرے لیے سینکڑوں ہزاروں میسج بھیجے، اسے کبھی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. یہ دنیا کے ارے گہرے میسج پڑھنے کی تجھے بڑی فکر ہے. پورا قرآن میسج ہی میسج ہے، اور یہ ایسے میسج اللہ نے دیے ہیں جو کامیابی کا وعدہ ہے اس پر. ہر میسج میں ایک نیا پیغام، ہر میسج میں کامیابی اللہ نے دی ہے. اور جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، انوار اور برکات پیدا ہوتے. آج کہاں ہیں وہ؟ آپ وہاں بھی، یہاں تو حال معلوم نہیں ہے. انڈیا میں بھی دیکھیے، ایک زمانہ تھا کہ لوگ رات کو جلدی سوتے. عشاء کے بعد ہمارے بڑے بوڑھے لوگ، پرانے لوگ جلدی سو جاتے تھے دیہات میں. عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے. کتنے تو مغرب کے بعد ہی کھانا کھا کے سو جاتے. ارے بھائی عشاء، ہمارے پاس دودھ کڑوا اٹھوانا تو ان کے تو دودھ نکالنے کے لیے عشاء تو معاف نہیں ہے نا. تو رات کو سو جاتے جلدی اور صبح 4 بجے اٹھ کر تہجد پڑھتے، اللہ کا قرآن پڑھتے. وہ ماحول تھا. ہر گلی سے چلے جاؤ تو لائٹ آپ کو جلی ہوئی نظر آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے یہاں اٹھ گئے ہیں، تہجد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. اور آج تو ہمارے جوان سوتے آدھی رات کو، 2 بجے 3 بجے سوئیں گے، وہ کہاں فجر میں آئے گا؟ بتایا نا کہ آج ہماری راتیں جو برباد ہو رہی ہے اس موبائل کی دنیا اور اس کی نحوست کی وجہ سے. چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہے. یہ نیٹ ہے نا، نیٹ میں آدمی ایک مرتبہ پھنستا ہے جال میں، جلدی نکلتا نہیں ہے. تو اس میں ایسا پھنس جاتا ہے وہ کہ اس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. اور 5 منٹ اور 5 منٹ اور 5 منٹ. نی باپ سوتا ہے، نی بیٹا سوتا ہے، نی ماں سوتی ہے، نی بیٹی سوتی ہے. سب کا یہ حال ہے. گھر گھر کی کہانی. اللہ حفاظت فرمائے امت مسلمہ کی. اور پھر اوپر سے پوچھتے ہیں کہ ہم پر حالات ہے، فلائٹ بند ہو گئے اس کی بڑی فکر ہے. મારે તો દુબઈ જવાનું હતું ને, ત્યાંથી વાયા પછી કતર થઈને ઇન્ડિયા જવાનું હતું, ઈ તો ત્યાં બધા ફ્લાઇટ બંધ થઈ ગયા. हमारे अमाल की नहुसत.
ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہارے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے، تمہارے اعمال بد کی وجہ سے تم پر یہ حالات آتے ہیں، نئے نئے حالات، مصیبتیں. اور اس میں سے کتنے تو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، ڈھیل دے دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، پکڑ بھی نہیں فرماتے. پھر بھی ہم کہاں سدھرتے ہیں؟ اتنے حالات آئے، سدھرے نہیں. دنیا بھر میں حالات ہیں، مسلمانوں پر حالات، بلکہ گھر گھر میں حالات، فیملی میٹر، رشتہ داروں کے میٹر، محلے والوں کے میٹر، گاؤں والوں کے میٹر، سب جگہ حالات. حالات سے ہم نکل ہی نہیں رہے. سکون ختم ہو گیا زندگی سے. آج لوگ سکون کی تلاش میں، گھر میں سکون تلاش کیا جا رہا ہے کہ سکون کیوں نہیں ملتا، چین کیوں نہیں ملتا ہے. ارے بھائی نماز پڑھ، تلاوت قرآن کر. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ سکون چاہیے، دلوں کا اطمینان چاہیے. کسی میڈیسن میں ہم نے نہیں رکھا ہے، کسی باپو کی جھاڑ پھونک میں نہیں رکھا ہے، کسی علاج کے اندر ہم نے نہیں رکھا ہے، دواؤں میں نہیں رکھا ہے. سکون چاہیے، سکون کی تلاش میں ہو، اطمینان چاہیے، دل کا سکون چاہیے. اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، تلاوت قرآن کی طرف آ جاؤ، تمہیں سکون ہی سکون نصیب ہوگا. کتنا سکون چاہیے. قرآن پڑھتے جاؤ، دل کی دنیا بدلتی جائے گی. رمضان سے رمضان تلاوت قرآن. یہ رمضان آئے گا، پھر اس کے بعد اتنا اوپر رکھ دیں گے اس کو. بھئی کیوں؟ آوتی رمضان کاڑھو پاچھا ان کے چاند رات پر. یہ قرآن اس کو الماری میں رکھنے کے لیے اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ قرآن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لا کر دیا، اسے پڑھنے کے لیے، اسے تلاوت کرنے کے لیے، اسے زندگی بدلنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن ملا ہے. لیکن رمضان آئے گا، قرآن سے تعلق، رمضان گیا تعلق ختم. صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد تو سورہ یاسین کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ دن بھر کے سارے تیرے مسائل دور کر دے گا، سارے مسائل حل. فرماتے ہیں کہ روزی کے معاملے میں پریشان ہے، رزق چاہتا ہے، تلاش کے باوجود نہیں ملتا. مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے، عشاء کے بعد سورہ تبارک الذی پڑھ لے. یہ چند صورتیں پڑھ لیں. روزی غیب سے اللہ ایسا انتظام فرمائیں گے تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو مالدار بننے کا شوق ہے، مالدار بننے کا تو سب کا شوق نہ نہیں کہتا کوئی بھی، تو ہاری کی وستو نے مول صاحب تو مالدار تو بولے پڑے نا. نہیں تو غریب لوگوں نے تو کوئی پت بھی نہیں ان کے، وہ بھی نہیں رکھتے. تو مالدار بننے کا شوق، اس کا آسان راستہ دیکھو، 5 وقت کی نمازیں پڑھو. اور فرماتے بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے کہ جس بندے کو مالدار بننا ہو وہ 40 دن تک روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے پابندی سے. تو اچانک انڈیا میں کہیں سے خبر آئے گی کہ آ تو تمہارا نام پر 5 ونگا نکل رہا کہاں میں تھے گی ان کے آتے اور جو کہ 21 દાડા પડી સૂર્ય રહમાન ને આ તો વિંગો આવ્યો એમ કે મિલિયનર. ارے بھائی ہم قرآن اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمیں مالدار بننا ہے، قرآن اس لیے پڑھتے ہیں کہ بھائی اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. یہ تو نہیں پڑھتے اس لیے ترغیب دلانی پڑتی ہے کہ بھائی پڑھنے والے بن جائے کسی بہانے سے. چلو مالدار بننے کے لیے تو کم از کم روزانہ 40 دن تک سورہ رحمان پڑھیں گے. تو ہم جو ہے کہ نا خود غرضی مطلبی لوگ، تو ہم بھی اللہ کے ساتھ مطلبی ہو گئے. سودا مطلبی، کام پڑتا ہے تو پھر شروع کر دیتے. گھر میں کوئی بیمار ہو گیا تو بھائی فلاں کے گھر میں بیمار ہے، اب کیا ہوگا؟ سب عورتیں جمع ہوتی ہے کہ چلو یا سلام نے ختم چالو کر دیا ان کے. تو یا سلام تو ہمیشہ پڑھنے کا وظیفہ ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو ہی پڑھیں گے ہم لوگ. تو بیماری کے آنے کا انتظار تھا کہ بیماری آئے گی تو یا سلام کا ختم کریں. سورہ یاسین روزانہ پڑھنی ہے. کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے، مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ جمعہ پچھی بیس جاؤ، એમ કે પેલા ભાઈ ગુજરી ગયેલા એને ખતમ યાસીનનો રાખ્યો આજે.
تو یاسین، تبارک، واقعہ، سورہ رحمان اس لیے نہیں ہے کوئی انتقال کر جائے تو پڑھو، کسی کی غریبی دور کرنی ہے تو پڑھو. قرآن اس لیے پڑھنا ہے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے. ماحول بہت بگڑا ہوا ہے دوستو، ہم خوش فہمی میں نہ رہے. ہم جس دور سے گزرتے ہیں اس کا یہ عالم ہے کہ ہر قدم پر سامنے گناہ ہے. تو ہماری جو اولاد ہے، ان کی جو اولاد آئے گی، ان کے پاس کتنے بڑے بڑے فتنے آنے والے ہیں. ایمان کا بچانا بڑا مشکل ہو جائے گا. کسی نے تو ابھی، میں نے چند دن پہلے ایک نیوز پڑھا کہ دنیا کی اب آخری مدت ہے، یہ 3 سے 4 سال میں دنیا ختم ہونے والی ہے. اینڈ اس کا 2028-29 تک میں تو دنیا ختم ہو جائے گی. ہم تو کسی جوتش پر یقین نہیں کرتے اور کسی باپو گیری پر بھی یقین نہیں. ہمارا یقین تو اللہ پر، نبی پر، قرآن پر اور حدیث پر. قیامت تو یقینی ہے نا. وہ تو ابھی کہتے ہیں کہ اتنے سال میں ختم ہوگی. قرآن تو پہلے سے اعلان کرتا ہے کہ قیامت بہت نزدیک ہے، بہت قریب ہے. کب قیامت کا دھماکہ ہوگا؟ آدمی غفلت میں ہوگا اور اچانک قیامت آ جائے گی. یہ سب حالات روزانہ آ رہے. قیامت سے پہلے یہ بڑے بڑے فتنے ہوں گے، یہ ہوگا، یہ نشانی آئے گی، یہ نشانی آئے گی. مرد عورتوں کا لباس پہنے گا، عورتیں مردوں کا لباس. دیکھتے ہیں نا، ابھی ایک جگہ پر چوری کرتے ہوئے چند جوان پکڑے گئے تو ڈریس کون سا پہنا تھا؟ تو عورتوں والا. چوری کرنے کے لیے عورتوں کا لباس، اوپر سے برقع بھی لگا لیا. تو یہ بھی قیامت کی نشانی. مرد جو ہے اپنے آپ کو عورتوں کے لباس میں سجائے گا، عورتیں اپنے آپ کو مردوں کے لباس میں سجائے گی. پھر فرماتے ہیں کہ بیوی شوہر کی نافرمان ہو جائے گی. جب یہ ٹاپک آتا ہے نا بیوی شوہر کی نافرمان، تو مول صاحب آج تو میں اچھی بات کہی ہے، مرتا بھی એવું જ છે. માનતી જ નહીં ને કઈ બી કહે તો ના આપણું ચાલવા જ નહીં દે. بیوی شوہر کی نافرمان، اولاد اپنے ماں باپ کے نافرمان ہے نا. یہ سب قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی کتاب و سنت میں. سود عام ہو جائے گا، رشوت کا بازار عام ہو جائے گا. سود، انٹرسٹ کو لوگ پروفٹ سمجھ کے کھائیں گے قیامت سے پہلے. آج یہی حال ہے. کاروبار کرتے، بزنس کرتے، پوچھتے کچھ نہیں، اپنے کو تو اونلی منی، پروفٹ آنے دو، نفع ملنا چاہیے. اب یہ حلال دھندا ہے یا حرام کاروبار کون سا ہے وہ بھی پتہ نہیں. انویسٹ کر دو نہیں، پھر بیٹھے بیٹھے کھاتے رہو. تو قیامت سے پہلے سودی بازار عام ہو جائے گا، سود ہر جگہ پھیل جائے گا. اور فرماتے ہیں کہ رشوت عام ہو جائے گی. کوئی کام بغیر رشوت کے نہیں ہوگا. انڈر ٹیبل، آپ صحیح ہو بالکل، پھر بھی انڈر ٹیبل آپ کو کام کروانا پڑے. شراب عام ہو جائے گی، نشہ عام ہو جائے گا. نوجوان ڈرگ کے عادی ہو گئے. اللہ حفاظت فرمائے امت کے جوانوں کی. شراب عام ہو جائے گی. اور بے حیائی عام ہوگی. عورتوں کا لباس ایسا ہوگا جیسے اس نے پہنا ہی نہیں ہے. لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ معلوم ہوگی. ایسا ٹائٹ لباس، اس کے جسم کی ساری باڈی کے اعضاء اس میں سے ظاہر ہوں گے. اب یہ باپ بھی دیکھ رہا ہے لیکن اپنی بیٹی کو بتاتا نہیں ہے. ڈرتا ہے کہ بیٹی ناراض ہو جائے گی کچھ کہوں گا تو. ارے قرآن کریم تو کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. آگ سے بچاؤ. دنیا میں گناہوں کی آگ ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے. گناہوں کی آگ سے بھی ہمیں اپنے اہل و عیال کو، گھر والوں کو بچانا ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بچانا ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے.
قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، دل میں ڈر پیدا ہو گیا، بہت گنہگار ہوں، اللہ معاف فرما دے، میں آپ کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہوں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے، خواہشات کی لذتوں سے بچاتا رہا. فرماتے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ کا ڈر اور گناہوں سے بچنا ہے، یہ دو چیز آج کے سبق میں سے لے کر جانی ہے. اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے دل میں، اور فرماتے ہیں کہ خوف خدا کے ساتھ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائے، تو اللہ تعالی ہم سے جنت کا وعدہ کر رہے ہیں کہ گارنٹی کے ساتھ تم لوگ جنتی بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا مستحق بنائے. ہمارے عبدالرؤوف بھائی جب انڈیا میں تھے اس وقت سے برابر رابطے کانٹیکٹ میں تھے کہ 3-4 سال سے ہمارے ڈالستان کو آپ بھول گئے بالکل. عبدالرؤوف بھائی ہے، شبیر بھائی پٹیل ہے، یہ بیچارے بار بار فون کرتے کہ 3-4 دن سے آپ ڈالستان والے سے ناراض ہو گئے. میں نے کہا کہ ایک مولوی تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا ہے، مولوی تو سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ لوگ مولوی سے بہت جلدی ناراض ہو جاتے. مول صاحب ہیں کہ آپ نے ملاقات بھی نہیں کری، سلام بھی نہیں کری، انہیں ملوا بھی نہیں آئے ہوا. مولوی کا دل تو بڑا وسیع ہوتا ہے. تو مولانا عبدالرؤوف بھائی بار بار دعوت دیتے تھے، شبیر بھائی دعوت دیتے تھے آپ حضرات کی طرف سے کہ بھائی ڈالستان والے یاد کرتے ہیں. پھر ہمارے حاجی رشید بھائی وراچیا، ان سے مشورہ کیا کہ بھائی بیان رکھنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، جمعہ میں رکھ دو، عصر میں رکھ دو، فجر میں رکھ دو. تو ابھی جمعہ میں بھی ہوا، عصر میں بھی ہوا. ابھی تو کہتے ہیں کہ وہ گنے کی رس کی طرح نچوڑ کے فجر میں بھی لینا ہے. کہ بھائی رمضان ہے، تھوڑا تو رحم کرو آپ لوگ، اتنا بھی مت نچوڑو. عبدالرؤوف بھائی કે ખીચડીને ઘી ખવડાવીને મોકલો એમ કે શેરીમાં ફજરમાં بھی بیان થઈ જાય એમ કે. میں کہ نہیں معاف کرو عبدالرؤوف بھائی، انشاءاللہ اگلے سال پھر آئیں گے اللہ نے چاہا تو. یہاں سے پھر لیسٹر مجھے جانا ہے، 2 دن وہاں ہے، پھر آگے جانا ہے. بس آپ حضرات کی محبت میں آپ لوگوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے یہاں حاضر ہو گئے. اللہ تعالیٰ میرا آنا بھی قبول فرمائے، آپ لوگوں کا بیٹھنا قبول فرمائے. کہی سنی باتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مسجد کا کام ہے، دیکھ کر بڑی خوشی بھی ہوتی ہے. اللہ کرے کہ اگلے رمضان تک یہ کام بھی مکمل ہو جائے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے. اللہ تو کہتے ہیں نا کہ بھنگی سے بھی کام لے لیتا ہے. تو کمال ہمارا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، کمال اس رب کریم کا ہے کہ وہ ہمیں اپنے گھر کے لیے استعمال کرتا ہے، اس کے لیے محنت کی توفیق دیتا ہے. جو آدمی ایسے نہیں کہ مال دے کر ہی اس کی مسجد کی خدمت کی جائے. مسجد کے لیے محنت کرو، ڈونیشن جمع کرو، لوگوں کو ترغیب دلاؤ، اس کے لیے محنت کرو، مشورہ کرو کہ بھائی مسجد کا کام ہے، آگے کس طرح پورا کرنا ہے، کوئی شکل بتاؤ، کوئی مشورہ دو. انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ کام بھی پورا ہو جائے گا. یہاں مسجد نہیں تھی تو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے یہ مسجد جب کھڑی کی تو الحمدللہ وہ کام ہوا. اس زمان میں تو اسباب کی قلت تھی، پیسے کی، مال کی کمی تھی، پھر بھی مسجد تعمیر ہو گئی. اب تو الحمدللہ فراوانی کا دور ہے. تو انشاءاللہ یہ کام بھی اللہ تعالی ہم سے لے لیں گے. ہماری خوش قسمتی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام آ جائے. اللہ تعالی غیب سے انتظام فرمائے، جلدی سے اس کام کو مکمل فرمائے. ہمارے لیے، ہمارے اہل و نسلوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے نماز کا، اسی طرح تعلیم کا، پڑھنے کا اللہ تعالی بہترین انتظام فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین. یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولازواجنا ولاخواننا ولاولادنا ولمن حق علینا یا کریم. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہم اجرنا من النار. پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ستاری اور غفاری کے فیصلے فرما، ہر خیر مقدر فرما، ہر شر سے حفاظت فرما. اے اللہ جمعہ کا مبارک دن ہے،
اس کی مبارک گھڑی ہے، رمضان کا مقدس مہینہ، مغفرت کا عشرہ، جمعہ کا دن، عصر کے بعد کی مقبول گھڑیاں، اور روزے کی حالت میں آپ کے یہ بندے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں، آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو سب زبانیں جانتے ہیں، آپ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں، بے زبانوں کی زبان بھی آپ تو پڑھ لیتے ہیں۔ اے اللہ آپ محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی محتاجی کو دور فرما دے، غیب سے مدد فرما دے، آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیے، آپ سے راضی ہونے والے اعمال کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پیاری زندگی آپ نے عطا فرمائی، زندگی اس لیے عطا فرمائی کہ آپ کو راضی کر سکے، نیک اعمال کر سکے، لیکن اے اللہ ہم تو بڑے نکمے نکلے، ہم تو بڑے غدار نکلے، آپ کا دیا ہوا کھاتے رہے اور آپ سے بغاوت کرتے رہے، آپ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کرتے رہے، آپ کو ناراض کرتے رہے۔ اے اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ ماضی میں جتنے گناہ ہوئے ہیں پیارے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کے گناہ معاف فرما، پوری امت کے گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بھرپور مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، جہنم کی اے اللہ ہواؤں سے حفاظت فرما دیجئے، عذاب جہنم سے عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ ہمارے مولانا بھولا صاحب جنہوں نے برسوں اس مسجد کے اندر خدمت دی، نماز پڑھائی، بڑے نیک انسان تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان کی بھی بھرپور مغفرت فرما دے، ان کی ساری خدمت قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کا بہترین صلہ انہیں آخرت میں اور جنت میں اور قبر میں عطا فرما، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، پریشان ہیں، سب کی بیماریاں دور فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ مرحومین کی بے انتہا مغفرت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ آپ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ آپ کی ناراضگی والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما، خصوصاً رمضان میں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، آنکھوں کے گناہ ہو، زبان کے گناہ ہو، جسم کے جن جن اعضاءوں سے گناہوں کا صدور ہوا ہے معاف فرما، اعضاء کو تیرے احکام کا پابند بنا دے۔ اے اللہ نیک ہدایت عطا فرما، نیک توفیق عطا فرما، ہم سب کے نماز روزے تراویح تلاوت ذکر و اذکار اے اللہ صدقات اور خیرات ساری نیکیاں ساری عبادتیں قبول فرما، دین کی نسبت پر جمع ہونا قبول فرما، جن لوگوں نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے جوڑا ہے اے اللہ ان کے گھروں میں عافیت امن و سلامتی نصیب فرما، دارین کی اے اللہ ان کو بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ یہ جو بیان سنا گیا کہا گیا، سننے والوں نے سنا کہنے والوں نے کہا، اے اللہ ہم دونوں طرف سے کمزور ہیں، ہم تو کمزور مخلوق ہیں، اے اللہ اس میں کمی کوتاہی معاف فرما دے، اور جو کچھ صحیح کہا ہے اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے ایمان اور اسلام کی حفاظت فرما۔ پرفتن دور ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہمارے اہل و عیال کے بچوں کی پوری حفاظت فرما، حلال طیب وسیع کشادہ روزگار نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عمروں میں صحت میں جان میں مال میں خوب برکتیں عطا فرما، جو مانگا وہ عطا فرما دے۔ اے اللہ بہت مانگنا ہے لیکن مانگتے نہیں آتا، اے اللہ زبان بہت گندی ہے، اے اللہ بہت زبان گندی ہے، اور ہمیں وہ الفاظ بھی نہیں آتے، وہ آداب بھی نہیں آتے آپ سے مانگنے کے، کیسے آپ سے مانگا جائے۔ اے اللہ ہم تو ایک کمزور کی طرح ایک محتاج کی طرح ہاتھ صرف اٹھا کر جھولی خالی ہے بھر دے، اے اللہ آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہے بھر دے۔ اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔